اچھا علی بھائی، میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جس نے لمبی داڑھی رکھی ہو، ٹوپی پہنی ہو اور سفید کرتا پہنا ہو، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو، تو پہلا امپریشن میں موزہ ہو، موزہ بھی آپ ڈال لیں تو پہلا امپریشن وہ موزہ آپ کا مجھے نہیں نہ بھولتا، اس لیے میں جب بھی کو دیکھتا ہوں نا، جب بھی کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے تو وہ طارق جمیل صاحب کی جو آپ کی تصویر ہے نا وہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے. بالکل بالکل، تو پہلے جس طرح ہمارے آقے بھائی ہوا کرتے تھے. تو پہلا امپریشن آتا ہے کہ یار بہت نیک انسان ہے. اکثر لوگ کسی محفل میں دعا بھی کراتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. تو اس کی کیا اسلام میں حیثیت ہے؟ ان چیزوں کی کیا ورتھ ہے اسلام میں؟ کیا یہ واقعی کسی بندے میں چیزیں ہم دیکھیں تو ہم اس کو فوراً سے نیک تصور کر لیں؟ میں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے دو فتنے، ایک جذباتی فتنہ، دوسرا گیٹ اپ کا فتنہ. گیٹ اپ اتنا بڑا فتنہ اور آزمائش ہے کہ آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ٹھگ ہیں، گیٹ اپ اچھا بنا لیں تو لوگ آپ سے دعائیں کروائیں گے. اس کے لیے یہ آپ جو میرا گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے کوئی شوق سے نہیں اڈاپٹ کیا ہوا. میں عام حالت میں اپنے آپ کو اتنا ڈومیننٹ نہیں رکھتا. میں نہیں چاہتا کہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہو اور میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں اور لوگ میرے ساتھ آ کے تصویریں کھنچوا رہے ہوں تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. میں پھر دنیا میں ہی سب کچھ کما بیٹھا، ٹھیک ہے، مسکینوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں، مسجد بھی بدل بدل کے نماز پڑھتا ہوں، ایسی جگہوں پہ ماسک استعمال کر کے مجھے کوئی پہچانا ہی نہ. عام حالت میں ٹوپی پہنتا ہوں، پگڑی نہیں پہنتا. یہ جو گیٹ اپ میں نے اس وجہ سے اڈاپٹ کیا کہ جس بے وقوف عوام کو میں نے دین سکھانا ہے ان کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں. گیٹ اپ نمبر 1 ہے. خصوصاً دیوبند اور بریلوی میں آپ دیکھیں گے داڑھی پوری ہے، ننگے سر تو نہیں ہے. اس لیے دیکھیں ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی پینٹ ٹخنوں سے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے، ٹائی نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں اس کا تو لباس ہی یہودیوں والا ہے، عیسائیوں والا ہے، اس نے کیا اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. تو میں نے مجبوراً، بہت پہلے مجھے سمجھ آ گیا، میں نے یہ گیٹ اپ اڈاپٹ کیا. یہ پگڑی میں پہلے بھی باندھتا تھا، میں اپنے میٹرک لائف سے پگڑی باندھتا ہوں، لیکن صرف جمعے والے دن باندھتا تھا، عام حالت میں نہیں، ایک شوق کے طور پہ، سنت کے طور پہ. لیکن جب میں نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، یہ پگڑی میں نے اپنی نشانی بنا لیا تاکہ جب کبھی میری کہیں پہ کسی کے پاس کلپ پہنچے نا تو پہلا جو شیطان نے اسے جھٹکا لگانا ہے نا، اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کرتا شلوار پہنا، کبھی کالر والی قمیض نہیں پہنی، ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کے اب یہ تو میں نے بال بھی رکھنے لمبے شروع کر دیے ہیں، یہ بھی دے، اور کچھ نہیں تو یہ لوگوں کو نظر آ جاتے تھے. اے بھی میں تھوڑا پورا کرتا ہوں، خوش ہو ہوں کہڑی شہر رہ گئی دسو، ٹھیک ہے. اگر آپ نے مسواک کہتے ہیں تو یہاں لگانی ہے تو وہ بھی میں لے کے کسی دن لگا لوں گا، پیلی چپل بھی خرید لوں گا، ٹھیک ہے. یہ سب کا سب چل رہا ہے ان کا. اچھا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ گیٹ اپ کا جو فتنہ ہے نا، اپنے مسلک کے لیے ان کا ہے. آپ کسی دیوبندی کو سبز پگڑی والا بندہ دکھا دینا، وہ اس کو دیندار نہیں نظر آئے گا، کیونکہ فوراً دماغ میں آئے گا تو بریلوی ہے. کسی بریلوی کو آپ صاف کیے ہوئے مونچھیں اور سخت ٹوپی والا بندہ دکھا دیں، سفید شلوار قمیض اور اوپر کالی واسٹ پہنی ہوئی ہو، اس نے، اسے نظر آ جائے گا دیوبندی ہو، کہے گا یہ مذہبی آدمی نہیں ہے تو دیوبندی ہے. مذہبی بھی صرف اپنے فرقے کا، اور نشانیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ کو کبھی اہل حدیث اس گیٹ اپ میں نظر آیا؟ نہیں. اس گیٹ اپ میں آپ کو یا دیوبندی نظر آئے گا یا بریلوی نظر آئے گا. اہل حدیث ٹوپی اول تو کوشش کرے گا نہ ہی پہنوں بھی تو ادھر پہنوں، بال تھوڑے نکلے ہوئے ہوں، داڑھی کے کچھ بال ادھر جا رہے ہوں، ادھر جا رہے ہوں، تاکہ لگے کہ یہ اہل حدیث ہے. پگڑی نہیں پہنے گا وہ. اور اس طریقے سے کبھی بریلوی دیوبندی یہ نہیں کرے گا کہ میں تھوڑا سا اہل حدیث والا کوئی گیٹ اپ اڈاپٹ کر لوں، کہے گا نہیں یار یہ تو شکل ہی بھابی والی لگے گی، گال کس نے کس سننی ہے، جب شکل ہی بھابی نظر آئے گا بندہ. تو شکلوں کے اندر پورے کا پورا دین انہوں نے گھسایا ہوا ہے. اس سے کوئی مذہبی نہیں ہوتا کہ کسی نے چمڑے کے موزے پہن لی ہیں، ٹھیک ہے. میں نے تو غامدی صاحب سے کہا تھا کہ آپ میری داڑھی لے لیں، مجھے اپنے اخلاقیات دے دیں. تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں جوانی میں آپ سے بھی زیادہ جذباتی تھا، ٹھیک ہے، آپ اتنے جذباتی نہیں ہیں، تو وقت کے ساتھ فرق پڑے گا. تو اللہ کا فضل ہے، فرق پڑ رہا ہے. لیکن الحمدللہ ریڈ لائن کبھی بھی کراس نہیں کی ہے. حضرت عمر سے ابھی بھی میں بہت نہ رہوں الحمدللہ، لیکن حضرت ابوبکر کی طرح کا اخلاق نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ کے تو دونوں ساتھی تھے، ابوبکر بھی اور عمر بھی، دونوں رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ پہ ان کا ریاکشن مجھ سے زیادہ سخت ہوتا.
ڈگریاں ایسے مولویوں کی کینسل کرتے جو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. میں تو صرف علمی اختلاف کرتا ہوں. تو ایک گیٹ اپ کا فتنہ سارا تماشا ہے. سری روی شنکر کا مناظرہ ہوا تھا یا ڈیبیٹ کہہ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ خوبصورت بھی ہے, گیٹ اپ بھی اس کا سنت کے زیادہ قریب تھا, زلفیں بھی, داڑھی بھی اتنی پیاری, اور بولنے کا انداز کیا بات, جیسے پھول جھاڑ رہے ہیں, لیکن ہے ہندو تھا. اس کو دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر بھی آپ کو یقین ہے تو پی کے فلم میں تو کئی ایسے سینز ہیں جس میں اس نے ثابت کیا کہ گیٹ اپ کے ذریعے آپ کسی مسلمان کو ہندو, کسی ہندو کو مسلمان ثابت کر سکتے ہیں. یہ گیٹ اپ کی اوقات اتنی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ منہ مومنا تے کرتوت کافرا. تو کرتوت مسلمانوں والے ہوں, منہ بھی ٹھیک ہے اسلام کے قریب ہو, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے گیٹ اپ تو اوڑا ہوا ہے اسلام والا اور کرتوت آپ کے سارے برے ہیں. تو ان ظواہر کی بھی اپنی اہمیت ہے, لیکن وہاں تک جو فرائض ہیں, جیسے اتنی داڑھی رکھنا کہ کھال چہرے کی چھپ جائے, یہ مسلمان مرد پہ فرض ہے قرآن کی روح سے. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, سورہ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا. شیطان نے کہا تھا میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو, وہ تیری خلقت کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کو نہیں دی ہے. مرد نے اتنی داڑھی ضرور رکھنی ہے کہ اس کی چہرے کی کھال چھپ جائے. ہاں مٹھی رکھے گا افضل ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یہ بیسکس ہے. ہاں سفید لباس نہ پہنے کوئی مسئلہ نہیں, یہ اس کی بجائے کالر پہننا ہے پہنے, ٹھیک ہے. کرتا نہیں پہننا آپ کف والا پہنے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے اندر کوئی چیز گھسی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ٹخنوں کو ننگا رکھنا ایک مرد کا شعار بھی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم بھی فرمایا. ہاں ٹھیک ہے ٹخنے ننگے رکھیں, وہ یہ نہیں کہ آپ گھٹنوں تک لے جائیں, کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. پینٹ پہننی ہے آپ ضرور پہنیں, پینٹ کے اندر یا شلوار قمیض میں اسلام نہیں گھس گیا ہوا. بس ایسا لباس جو آپ کے جسم کو ڈھانپ دے وہ آپ اڈاپٹ کریں, اور کوشش کریں ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دور سے دیکھیں اور سلوٹ مارنا شروع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کس طرح لوگ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں کہ وہ پبلکلی ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے سوٹ پگڑیاں پہن کے, ٹھیک ہے. اس وقت علماء ایسی ایسی پگڑیاں پہن رہے ہیں جن کی قیمت 10-20 ہزار ہے, اس کے اوپر جو کپڑا لگا ہوا ہے. ہم کیا ہے وہ جو کاٹن کا جو شلوار والا کپڑا ملتا ہے نا کھلا, یہ اس میں سے ہم پگڑی بناتے ہیں, چاہے کالی ہو یا, تو کیا فرق پڑ گیا. تو اب میں کہوں کہ نہیں جناب اس کی بجائے میں نے جو ہے ایجپشن کاٹن جا کے خریدنی ہے, اس کی پگڑی بنانی ہے, تو کیا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. کام چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے. یہ کیٹی کا سوٹ لیا ہوا ہے وائٹ, دھو کے وہی پہن لیتے ہیں دوبارہ سے. یہ دیکھو 50 اب میں سوٹ لے لوں گا جن میں نے وائٹ کاٹن فلاں برانڈ کی لینی ہے, ٹھیک ہے. کام چل رہا ہے, اللہ چلا رہا ہے. تو گیٹ اپ کے اندر کوئی اسلام نہیں گھسا ہوا. اچھا علی بھائی, ایک کوشچن جو ہے وہ بہت کامن ہے, اکثر لوگ جو ہے وہ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں اور مشہور بھی بہت ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر انسان کی پہلے سے لکھ دی ہے تو پھر تو ہر بندے کے پاس جسٹیفیکیشن آ گئی ہے, وہ کوئی غلط عمل بھی کرے گا بولے گا اللہ کی مرضی تھی, تقدیر یہی تھی. تو ایسے سوالوں کا انسان کیسے اس کو جسٹیفائی کرے, اور خود بھی کبھی کبھی دماغ میں وسوسہ یہ آ جاتا ہے. یہ جو دماغ میں وسوسہ آتا ہے نا, یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے, اور صرف یہ چیزیں ان معاملات میں آتی ہیں جو اللہ نے اوبلیگیشنز ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہیں. جو ہم اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے حصے کا کام بھی اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے. توکل کی بھی کمی ہوتی ہے جو ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دعا کریں جی میں بس انشاءاللہ ارادہ ہے ابھی گھر جا کے میں نے ڈنر کرنا ہے تو میں گھر تک پہنچ جاؤں, کرنا ہوتا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ یہ جی میں ابھی ٹوائلٹ جا رہا ہوں, دعا کریں کہ میں فارغ ہو کے نا سلامتی کے ساتھ باہر آ جاؤں. حالانکہ یہ بھی ایک بڑی مشکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو پرفارم ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کوئی دینی اوبلیگیشن کی بات کرتے ہیں, جی دعا کریں اللہ توفیق دے نماز پڑھ لیں گے, تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اس طرح کا معاملہ کریں. انبیاء کا مقدمہ, کتابوں کا مقدمہ قائم ہی اس بات کے اوپر ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے. ادروائز کتابوں اور پیغمبروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر اوپر سے فیڈ کیا اور آپ اسی کے مطابق چلیں گے, وہ والی مخلوق تو ہے اللہ کے پاس فرشتے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, بے شک ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے ہدایت کا. اما شاکرا و اما کفورا, چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. یہ بالکل لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے ہم اس کے پابند ہو گئے. یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی تقدیر اللہ کا علم ہے, اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے مستقبل فورس ہی کر لیا. جیسا کہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ کے بارے میں ایک ٹیچر کہتا ہے کہ تو نے فیل ہو جانا ہے,
اب وہ فیل ہو جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو کیا وہ ٹیچر کو بلیم دے گا؟ ٹیچر نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا. اسی طریقے سے اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین تو کامل ہے کہ اگر یہ والی حرکت یہ کرے گا تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا. اب یہ سوال ایک الگ ہے کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ہم نے اس مصیبت میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ نے ہم سے پوچھے بغیر ہمیں کیوں ڈال دیا اس معاملے میں؟ اس کے بارے میں قرآن میں واضح فتویٰ ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اس کو یوں سمجھیں، آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں، سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میری طرف متوجہ ہو، میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ تم کنارے لگ جاؤ گے، یوں ہاتھ مارو تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے. اور بھائی صاحب اتنے اکڑے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا میری مرضی کے بغیر. اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یار چھوڑو جس نے بھی دھکا دیا، اس وقت اپنی جان بچاؤ، کنارے پہ آگے دیکھ لیں گے کس نے دھکا دیا، اسے پوچھ لیں گے. اور آگے وہ ضد پہ اڑا رہے نہیں میں نے نہیں ہاتھ پاؤں مارنے، تو نقصان کس کا کرے گا؟ اپنا، ڈوب جائے گا. تو انسان بھی یہی ہے، کنارے پہ وقت کا پیغمبر کھڑے ہو کے ندا دے رہا ہے کہ یوں کرو بچ جاؤ گے، لیکن انسان کا کہہ رہا ہے جی اللہ نے کیوں ایسے کر دیا میرے ساتھ، مجھے تو پوچھا ہی نہیں ہے، مجھے کیوں بنا دیا؟ تو ڈوب جا، پھر آگے بھی وہ وہی کرے گا جو وہ چاہے گا، جہنم میں تجھے پھینک دے گا، تو بچ جا. تو وہ سوال اللہ نے بیان کر دیا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یار کریٹر کی مرضی، کیا ایک موبائل بنانے والے سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے میرے اندر یہ فیچر کیوں رکھا، یہ کیوں نہیں رکھا؟ وہ تو محتاج ہے، ہم بھی محتاج ہیں اس کے. ہم نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر پرفارم کرنا ہے، یقیناً اللہ کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، جنت میں جا کے پوچھ لیں گے. اب یہ تقدیر کے معاملے کی طرف آئیں تو یہاں پہ بھی یہ اللہ کا علم ہے. مجھے بتائیں کیا کسی کو یہ پتا چل گیا دنیا میں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ تو پھر وہ اس کیوں کنکلوڈ کر بیٹھا ہے پیسمسٹک اپروچ کے ساتھ، میں تو ہے ہی جہنمی ہے لہٰذا مجھے نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تک کسی نے یہ کنکلوڈ نہیں کیا اس حوالے سے کہ جی میں جنتی ہوں تو میں جنتی والے کام کرنے شروع کر دوں. الٹی طرف بھاگتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. ایسا بھاگتے ہیں کہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک کتے کو موزے میں پانی پلا دیا، اللہ نے اسے بخش دیا. جی بالکل، پھر تو نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پہ بخش بھی سکتا ہے. ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو. بخاری مسلم میں لکھا ہے ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں ہے. تو اب بتاؤ اللہ چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے؟ وہی ڈاکٹر پہ آپ جواب دیں گے، اگلی وہ منطق کھڑے کریں گے اس لیے تو ہم نیکیاں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات پہ پکڑے ہی جائیں تو بس اللہ پہ ہی چھوڑ دیں. نہ، بخاری مسلم حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ دیا گیا ہے تو ہم نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ سیم کوسچن بخاری مسلم میں مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ بالکل ہٹ کے ایک جواب دیا. آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے، اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے جہنمیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے. پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی. سورۃ اللیل جو ہے نا، پارہ نمبر 30 کے اندر بڑی ڈسائسو آیات ہیں. اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے ان آیات کو تلاوت کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پس جس نے اطاعت گزاری کی روش اختیار کی، اللہ کا تقوی اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم آگے آسانیاں کر دیں گے. یعنی کرنا اس نے ہی ہے پھر بھی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وہاں پہ آیا تھا استغنا والی کیفیت، یعنی اللہ کی اطاعت اختیار کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر ان قریب ہم اس کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے. یہ آیات نبی علیہ السلام نے پڑھی کہ جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہوں گے. ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ ہاں جی کیا خیال ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے لیے. بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے لیے گمان کرے. کبھی اللہ کے لیے گمان نہ کریں کہ میں نے جہنم میں جانا ہے. گمان پازیٹیو رکھیں لیکن محنت بھی پازیٹیو کریں. صرف گمان نہیں،
کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اس کے بعد رہنا آپٹیمسٹک ہے، پیسیمسٹک نہیں ہونا آپ نے، تو انشاءاللہ ستہ خیرہ۔ اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا، اللہ جنتیوں کا وعدہ پورا کرے گا۔ جنتیوں کا کلام نقل ہوا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کہیں گے کہ شکر ہے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ یہ اللہ پتہ بار بار کیوں کہتا ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں نہ ہوتا، دنیا میں محنت کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بغیر محنت کیے وہ شخص کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اس کو اتنا مال مل جاتا ہے، محنت کرنے والا ڈوب جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی لاکھ کام آئے، نہ، لاکھ دنیا میں ہے کہ محنت کریں کامیاب ہو بھی سکتے ہیں، بری طرح ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ آخرت میں اللہ نے بار بار اس لیے یقین دہانی کہی کہ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے نے پوری محنت کی اور آخرت میں جا کے اس کی لاکھ یہ نکلی کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا اور جو اللہ کا باغی تھا وہ جنت میں چلا گیا۔ نہ، آخرت کے لیے لاکھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میں نے جو وعدے کیے ہیں پورے کروں گا، یہ یقین دلایا۔ کیونکہ انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں محنت کرنے والا بعض اوقات کامیاب ہوتا ہے، بعض اوقات ناکام۔ آخرت میں 100% ناکام ہوگا جو دنیا میں پیغمبروں کا نافرمان ہے، اور 100% کامیاب ہوگا جو دنیا میں انبیاء کا تابع فرمان ہے۔ اور مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ایک آیت میں کوٹ کر دوں، جو کوئی بھی پوچھے نا اس حوالے سے، سورہ الزمر کی آیت ہے، وہ پورا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ سورت نمبر ہے 39 اور اس کی آیت نمبر ہے 7، بالکل سٹارٹ میں ہی۔ میں کہتا ہوں نہیں تقدیر کا مسئلہ ہی ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بنو گے، کفر اختیار کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے۔ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑ گیا، نہیں، میں بے پرواہ ہوں۔ اچھا، اب بے پرواہی کا کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تھا کہ اللہ جب بے پرواہ ہے تو مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا۔ وہ اللہ نے ساتھ پھر کلیئر کیا، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یاد رکھنا وہ اپنے بندوں سے کفر کو، ناشکری کو، نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ بے پرواہ ضرور ہے، لیکن اوپن لائسنس نہیں کہ بے پرواہی کا رزلٹ یہ نکلے کہ ٹھیک ہے منو کے چاہے یہ گناہ کرے یا ثواب کرے، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بے پرواہ اس اعتبار سے ہوں کہ تیرے گناہ کی وجہ سے میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تیرا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ اپنے بندوں سے نافرمانی پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور دیکھنا اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو یہی وہ تم سے چاہتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تم لوٹ کر اپنے رب کے پاس جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، اس لیول تک باریکی کا حساب کرے گا۔ اور ایک اور آیت ہے اس کانٹیکسٹ میں سورہ طٰہٰ کے اندر، وہ بہت کرٹیکل آیت ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اینڈ پہ جا کے وہ آیات آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے مسئلہ تقدیر کو کلیئر کر دیا ہے، وہ بھی میں یہاں پہ کور کر دیتا ہوں۔ سورۃ الکہف کے بعد سورہ مریم اور طٰہٰ کے بالکل اینڈ پہ جا کے آئے تھے۔ یہ اکثر لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بدبخت، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پہ بھیج دیا، ظاہر ہے انہی سے اولاد پیدا ہونی تھی، اللہ نے فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا، ہم نے دونوں سے کہا، سیدہ حوا اور سیدنا آدم سے، مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان کا دشمن انسان، اور انسان کو بھی دشمنی روانی ہے، اور آپس میں بھی انسان لڑیں گے۔ اب یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا دنیا میں، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کر لے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ تو بدبختی پھر اللہ نے بندوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ جو کتابوں کی مان لے گا نا وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے بدبخت اللہ بناتا ہے یا انسان خود بدبختی کماتا ہے؟ خود۔ یہ آیت واضح ہے
کہ جو ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا، اور جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی ہو جائے گا اور بدبخت بھی ہو جائے گا۔ یہ خود ہم کماتے ہیں، تو یہ کہیں پہ کنسیپٹ نہیں، یہ تو بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جبریہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ مسلط کر دیتا ہے، اور قدریہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں ٹوٹلی ہم ہی کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ درمیان میں ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کا اختیار بھی ہمیں دیا ہے، اور جن چیزوں کا مجھے حکم نہیں دیا اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اور نہ مجھے اس میں کوئی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا میرا قد کتنا ہے، میری آنکھوں کا کلر کیا ہے، میں کن ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گا، میں کس ملک میں پیدا ہوں گا، مجھے بتائیں، یہ قیامت الدین ہم سے پوچھا جانا ہے۔ لیکن جو بات اللہ نے ہم سے پوچھنی ہے نا، اس کا اختیار ہمیں دیا ہے، اور اگر آپ یہ اختیار نہیں مانیں گے تو اللہ پہ ظلم لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی، قرآن میں اکثر میں نے پڑھا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان وصف سے دیتا ہے، اکثر ہم سنتے ہیں کہ بھی شیطان حاوی ہو گیا تمہارے اوپر۔ یہ آخر شیطان کیا چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ شیطان دیکھیں، ایک تو بڑا شیطان ہے نا، جو قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں ایٹ لیسٹ 7 ٹائمز بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الحجر کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وہ بڑا شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ پورا معاملہ ہوا، پھر اس کی اولاد بھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ اٹیچ ہو جاتا ہے، جن۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے۔ شیطان اور جن یہ انٹرچینجبل ہے، کیونکہ اس کی اسپیشی جن ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف۔ اللہ نے دیکھے کیسا بیلنس کیا ہے، صرف نہیں شیطان مسلط کیا، فرشتہ بھی کیا ہے، دونوں چیزیں پیرلل میں۔ ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی ہے، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ رسول اللہ کے بعد کسی شخص کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے، وہ ورگلا سکتا ہے کسی بھی شخص کو۔ یہ نبی کا پروٹوکول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ شیطان انسان کے جسم میں پھونکے مارتا ہے، نفس اس کا بہترین ایک مسکن ہے جس کے ذریعے وہ نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے۔ اس وجہ سے شیطان ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سمبل کے طور پہ بھی ہے۔ انسان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنا دیا ہے۔ شیطان تو پہلے اللہ کا مقرب بندہ تھا نا، اکڑ پیدا ہوئی، تکبر آیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ آج ہم اسے کہتے ہیں ابلیس، جیلس ہوا ہوا، الرجیم کہتے ہیں، مردود بارکا۔ لیکن کسی زمانے میں وہ اللہ کا بندہ ہی تھا۔ شیطان کو شیطان نفس نے بنایا، تو وہ تو نفس ہمارے ساتھ بھی اٹیچ ہے۔ اس نفس کو آپ سمجھ لیں کیٹالسٹ کا کام کرتا ہے، جیسے کیمسٹری میں کیٹالسٹ ڈالا جاتا تھا نا کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے کے لیے۔ اصل جس شیطان سے آپ نے بچنا ہے نا، وہ اندر کا نفس ہے، جس میں وہ بڑا شیطان بھوکے مارتا ہے، یا آپ کے ساتھ جو اٹیچ شیطان ہے۔ اور اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، وظائف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اور سب سے بڑھ کر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بخاری مسلم کی احادیث اس پر گواہ ہیں، کتنی احادیث، میں نے اس پہ پورے لیکچرز دیے ہیں کہ جیسے آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، شیاطین آپ سے دور رہتے ہیں۔ اچھے ماحول کی بھی تو یہی برکت ہوتی ہے۔ اور جب آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں۔ شیطان کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ کسی پر پیاس مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا؟ پانی پی کر۔ بھوک مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا؟ کھانا کھا کر۔ شیطان مسلط ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے۔ باقی جو تھوڑے بہت وسوسے ہیں ان کو اللہ نے درگزر فرمایا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ایسے سے خیال دماغ میں آتے ہیں، دماغ تو سوچتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں لیکن زبان پہ نہ لاؤں۔ فرمایا عین ایمان ہے، زبان پہ نہیں لایا، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ شیطان تمہیں آگے ورگلا رہا ہے لیکن تم اس کے پیچھے نہیں چل رہے۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں نا،
جو آٹومیٹکلی شیطان کی طرف سے آتے ہیں وہ معاف کر دیے جب تک کہ وہ زبان پر نہ لے آئے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں. تو ان کو آپ اگنور کریں, یہ خود بخود چیزیں جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہیں. ادروائز یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. مجھے بتائیں اگر شیطان نہ ہوتا تو ٹیسٹ کہاں سے تھا؟ اگر پیاس نہ ہوتی تو پانی کی قدر کسی کو ہوتی؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر آتی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ اپوزٹ چیز نہ ہو اور آپ کے اندر اس کی قدر محسوس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ یہ دنیا اس لیے رکھا کہ شیطان کا راستہ بھی ہو, رحمان کا راستہ بھی ہو, اور آپ کی جنگ جاری رہے. آپ جنت کو ارن کریں. یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملنی, یہ ارن کر کے ملنی ہے. اور یہ اتنی مشکل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور جہنم دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی وہاں انسان اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ چاروں کتابوں میں یہ حدیث ہے سنن اربعہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل کو کہا کہ جا کے دیکھو جہنم. جب دیکھ کے انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ, یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ ایسا کام کرے کہ جہنم میں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب جاؤ. جب دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے, دنیا کی آسائشیں, گناہ کی لذتوں سے ڈھانپ دیا. اور پوچھا جبرائیل اب سناؤ. ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی جہنم میں پہنچنے سے بچ جائے. جتنا تو نے اٹریکٹفل اسے بنا دیا ہے نا کہ ہر اٹریکٹفل راستہ ادھر ہی جا رہا ہے, وہی تو آپ کا امتحان ہے. اس لیے جنت میں آپ کو انعام مل رہا ہے. وہ دنیا میں جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں وہ جنت میں آپ کو انعام کے طور پہ مل رہی ہیں. دنیا میں وہ حرام ہے, سونا, چاندی, ریشم, 4 سے زیادہ عورتیں. جنت میں آپ کو انعام دیا جا رہا ہے ان چیزوں کا انعام جو دنیا میں حرام کی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے وہ اٹریکٹفل تھی. پھر اللہ نے فرمایا جنت کی طرف جاؤ. جنت سے ہو کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تن من دھن نہیں لگا دے گا جنت میں پہنچنے کے لیے, یہ تو سارے جنتی ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وہی والی ہماری بھی بات, رکو ذرا صبر کرو اب جاؤ. جب دوبارہ گئے حضرت جبرائیل, انہوں نے دیکھا یہ تو مشقتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے. کہیں روزوں کی مشقتیں ہیں, کہیں حلال اور حرام کی مشقتیں, کہیں نمازوں کی مشقتیں, کہیں جہاد اور قتال کی مشقتیں. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا الا یہ کہ کوئی خوش نصیب ہو. اور یہ قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے. الٹیمیٹلی یہی رزلٹ نکلنا ہے. لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا, ہم نے انہیں عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں, کان دیے تھے سنتے نہیں, آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں. یعنی وہ دیکھنا عبرت والا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کرتے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, جو قرآن میں ہے کہ بے شک آنکھ, کان, عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اللہ نے یہ ہمیں حواس خمسہ دے کے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے. ہم اپنے حواس خمسہ کے اوپر جو عقل کا چیک اللہ نے رکھا ہے اس عقل کو یوز کریں تو ہم اپنی شہوات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. عقل کی وجہ سے آپ اکاؤنٹیبل ہو گئے. بس یہ سمپل سی بات.